اے ایمان والو قو انفسکم و اہلیکم نارا، فرمایا اپنے آپ نو بھی اور اپنی اولاد نو بھی، اپنے گھر والیاں نو بھی جہنم دی اگ تو بچان دا سامان کرنا۔ وقودها الناس والحجارہ، فرمایا اس اگ دا ایندھن لوگ نے، انسان نے اور پتھر اللہ نے بنائے نے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آپ نے فرمایا کہ دنیا دی اگ نالوں جہنم دی اگ 69 درجے 69 درجے تیز ہے۔ ہن ادھر اندازہ لگائیے کہ دنیا دی اگ تے انسان ہاتھ بھی نہیں رکھ سکتا، کوئی گرم چیز پکڑی جائے تو کیا حال ہوتا ہے سارا انسان دے سامنے۔ 69 درجے تیز اگ، اور صحیح مسلم کے اندر جہنم کے باب کے اندر حدیث ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ جہنمی کی جسامت اتنی نہیں ہوئے گی جتنی ساڑھی 5 فٹ 6 فٹ 6.25 فٹ اتنی جسامت نہیں۔ فرمایا جہنمی دا ایک دند، میرے بھائیو سماعت فرمائیے، صحیح مسلم کے اندر ہے، ضعیف کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ فرمایا صرف ایک جہنمی دا دند احد پہاڑ کے برابر ہوئے گا، اور احد پہاڑ تقریباً 12 کلومیٹر کے فاصلے دے میں۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ، ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں جدو آپ نے جہنم دا باب، جہنم دا تذکرہ کیتا، جہنم دا عذاب دسیا، جہنم دی وعیداں دسیاں، صحابہ اکرام زاروں کی طرح رونا شروع ہو گئے۔ فرمایا جہنم دا صرف جہنمی دا ایک کندی لو کومپل تو لے کے ایک کندھے تک اے دیکھو، فرمایا صرف ایک کندھے دا فاصلہ کندی لو تو لے کے 70 سال دے اندر طے ہوئے گا، اتنی بڑی جسامت۔ اور فرمایا ایک انسان بیٹھتا ہے، کتنی کو جگہ لئی تسی بیٹھنے لگیا، بالکل تھوڑی دی جگہ، ایک کرسی تے انسان پورا آ جاتا ہے۔ لیکن فرمایا جنہوں اللہ جہنم دے اندر سٹے گا ان دی صرف بیٹھن دی جگہ مکہ تو مدینہ جتنے فاصلے دے برابر ہوئے گی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ سانو جہنم دے عذاب تو، جہنم بلکہ ویکن تو محفوظ فرما۔ تقریباً مکہ تو مدینہ جو احباب گئے نے 400 کلومیٹر 450 یعنی کہ لاہور تو اسلام آباد تک دا فاصلہ ہے۔ فرمایا صرف جہنمی دی بیٹھن دی جگہ اتنی ہے۔ اور اے ایمان والو اپنے آپ نو بھی، اپنی اولاد نو، اپنے گھر والیاں نو، اپنی بیوی نو، اپنے بچیاں نو جہنم دی اگ تو بچانا۔ اولاد دی تربیت دے حوالے دے نال میرے بھائیوں کچھ بیان کرن دا ارادہ رکھنا، میں دعا فرماؤں کہ اللہ پاک سانو سارے نو سن کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اتنی عظیم، اتنی بڑی نعمت اولاد کہ انبیاء علیہ السلام دیکھیے کتنے لکھ اللہ نے بھیجے، تے انبیاء نو اللہ نے اتنا بڑا منصب، اتنا بڑا عہدہ، اتنی بڑی سیٹ، اتنی بڑی کرسی عطا فرمائی، نبوت دا منصب، رسالت دا منصب۔ لیکن اس دے باوجود انبیاء نے، نبی پاک دی حدیث صحیح البخاری دے اندر فرمایا اللہ نے مینوں کہا اگر تو چاہیں احد پہاڑ تیرے لیے میں سونے دا بنا دینا وا، جدھر چاہیں گا تیرے نال چلے گا، جدھر مرضی خرچ کر۔ لیکن نبی پاک نے کی پسند کیتا، اللہم احینی مسکینا و امیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ فرمایا اللہ تیرا رسول پسند کرتا ہے صرف ایک مفلسی دی زندگی، یتیمی دی زندگی، بڑی غریب، کچھ بھی نہیں چاہیے۔ تے میرے بھائیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیگر انبیاء نو اللہ نے اتنا بڑا منصب عطا فرمایا، نہ دنیا دا سامان منگیا، نہ کوئی عہدہ منگیا، نہ بڑی چودر منگی، نہیں، ایک چیز ہے جو انبیاء نے منگ کے اللہ کو لے، وہ کیا ہے؟ اولاد۔ ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھیے، پچھلے جمعے میں بیان بھی کچھ کیتا ہے، اللہ کو مانگتے ہیں ربی حب لی من الصالحین، اے میرے اللہ عمر گزر چکی ہے۔ امام ابن کثیر نبی پاک دے حوالے دے نال مرفوع حدیث بیان کرتے ہیں کہ 99 سال دی عمر دے اندر اللہ پاک نے اسماعیل بیٹا عطا فرمایا، 99 سال دے بابے نو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا۔ دیکھ لیجئے زکریا علیہ السلام کی طرف آئیے، پچھلے جمعے بیان ہویا
مختصر ہے کہ دیکھتے نے بے موسم پھل دعا کرتے نے ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع، اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، نام یحییٰ رکھا۔ شعیب علیہ السلام کی طرف آئیے، دیگر نبی ایسی اللہ نے چیز دے اندر کشش رکھی ہے کہ انبیاء نے اللہ کو سوال کر کے رو کے منگ کے چیز لے۔ ہن جنوں تے اللہ نے اولاد عطا فرمائی، بڑی خوش قسمتی دی بات ہے، اور جنوں چاہے بیٹے عطا فرمائے، جنوں چاہے بیٹیاں عطا فرمائے، سارے دی ساری اللہ دی مرضی۔ میرے بھائیوں، اے چیز، اے نعمت، اے دولت ملن تو بعد ہن ہوندا کہ یہ میں آغاز تو لے کے بچے دی پیدائش تو لے کے کوشش کراں گا آخر تک ان دی تربیت تک بیان کراں۔ بیٹا ہویا تے خوشی، مٹھائیاں تقسیم، عقیقے کیتے جاندے نے، دوستاں یاراں نوں بلا کے بڑی انہاں دی دعوت کیتی جاندی ہے، لیکن بیٹی الا ماشاء اللہ وہی مشرکین مکہ والا کنسپٹ، مشرکین مکہ والے رسول، بیٹی ہوئی اللہ نے بیٹی دیتی ہے۔ ایسا بدقسمت بھی میں جاننا ہوں، بد نصیب لاہور دے اندر اللہ نے بیٹی عطا فرمائی، عقیقہ نہیں کیتا، کہنا ویکھاں گے اگلی باری اللہ پتر دے گا نا کٹھے ہی کران گے۔ بزنس مین اعظم مارکیٹ دے اندر کام کرنے والا پراپرٹی دا، لیکن عقیقہ نہیں کیتا۔ ایسے بھی بدقسمت اللہ دا بس کتی ہوئی ہے۔ طلاقاں ہوندیاں دیکھیاں میرے بھائیو، یقین کرنا طلاقاں ہوندیاں کہ صرف بیٹی کیوں ہوئی، تیرے گھر دے اندر 2-3 دھیاں پیدا کیوں ہوئیاں؟ بیٹی دے اللہ دی مرضی، اللہ دا امر، اللہ دا حکم۔ میرے بھائیو، جندہ تو بیٹا ہے، جندہ تو دودھ پیتا ہے، وہ بھی کسی دی بیٹی سی یار، اور ان دے اندر نہ تیرا اختیار نہ تیری بیوی دا اختیار ہے، تو اختیار اللہ دے نے۔ بیٹا ہو گیا خوشیاں، بنگڑے بھی، دمالاں بھی، اللہ دی نافرمانیاں بھی، خوشیاں بھی، مٹھائیاں بھی، عقیقے بھی، دعوتاں بھی۔ فرمایا میرے بھائیو سن لینا، قرآن پاک کے اندر اللہ نے اعلان کیتا، فرمایا للہ ملک السماوات والارض، قرآن پاک کے اندر فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ فرمایا اللہ جنوں چاہے بیٹیاں، یخلق ما یشاء، جنوں چاہے جو چاہے جیسا چاہے اللہ پیدا فرمائے۔ ان تے سائنس نے بھی کیا ہے، اگر نطفہ سپرم اگر مرد دا غالب آئے گا تے پتر ہوئے گا، بیوی دا آئے گا تے فیمیل لڑکی ہوئے گی۔ اگر دیکھیا جائے سائنس دی نظر دے نال تے پھر قصور تے تیرا ہے، تیرا نطفہ نہیں ہے بھی، نہیں پاری، نہیں انہیں جراثیم کی عورت دے نطفے دے غالب آئے، ان دی ہوئی، ان دی کی مرضی؟ مرضیاں سارے دیاں ساری اللہ دیاں۔ زیدہ ویلفیئر لنک روڈ شالیمار مغل پورے دے قریب ہاسپٹل ہے، ویلفیئر اسپتال، پرچہ ہویا، کیس ہویا کچھ سال پہلے، ڈلیوری ہوئی، بیٹی ہوئی، دوسرے دی ڈلیوری ہوئی تے انہاں دا بیٹا ہویا، ایکسچینج کیتا گیا، نہیں دسیا کہ پیسے دیتے ہاسپٹل والے نو، ایکسچینج ہویا، بچہ پتہ چلیا، ڈی این اے ٹیسٹ ہویا، جی انہاں دا پتر تو کیوں لیا ہے؟ کیس ہویا، تھانے گیا تے پتہ والدہ رو کے کی کہنے لگی، کہندے مینوں پتہ ہے میرا بیٹا نہیں، میری بیٹی انہاں دے کول چلی گئی ہے، لیکن مینوں کرو وارننگ سی میرے بدبخت شوہر دے طرفوں کہ اگر تی ہوئی نا تے ساڈے گھر قدم نہ رکھی تے سانوں ایک قدم اٹھانا پیا۔ میرے بھائیو اللہ دی نعمت بیٹا، اللہ دی رحمت بیٹا، کنسپٹ غلط۔ تیاں اللہ دی رحمت نے تے منڈے بھی اللہ دی رحمت، بیٹیاں بھی اللہ دی رحمت، اللہ دا فضل، اللہ دا کرم، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی۔ میرے بھائیو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا تے بیٹیاں کو نفرت نہ کرنا۔ نبی علیہ السلام نے کتنی محبت کی تھی، کتنے بھی بیٹے کا ذکر تذکرہ نہیں آیا، فرمایا جنہوں اللہ 2 بیٹیاں عطا فرمایا، بولیے کتنی بیٹیاں؟ 2 بیٹیاں۔ فرمایا پرورش کرے، تربیت اچھی کرے، شادی کر دے کہ اچھی جگہ دیکھ کے، تے اللہ رب العزت 2 بیٹیاں دی کفالت پرورش کرن دی وجہ تو جنت دے اندر اس بندے نے اس طرح محمد دا ساتھ عطا فرمائے گا۔ ایک بھی جگہ میرے بھائیوں بیٹے کا ذکر نہیں آیا، فرمایا اس طرح ساتھ۔ اور میرے دے داڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے حجرے دے اندر، سیدہ عائشہ دے حجرے دے اندر، اللہ سانو سارے انو زیارت او حجرہ ویکھنا نصیب فرمائے۔
نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، صحابہ میرے منبر تو لے کے او سامنے جس طرح میرے بھائیو کھڑکیاں سیم ایسے طرح، لیکن فاصلہ تھوڑا دور ہے، فرمایا اس سامنے عائشہ دا حجرہ ہے، حجرے سمیت ایسا حصہ جنت دا ٹکڑا ہے، فرمایا جنت دا حصہ، جنت دا ٹکڑا۔ سیدہ عائشہ فرماتی نے میرے حجرے دے اندر صحیح البخاری دے حوالے دے نال سماعت فرمائیے، بیٹیاں کولو گھر کھانے والوں نفرت کرنے، بیٹیاں ہویاں کیوں تھی کیوں ہو گئی؟ نبی پاک دے حجرے دے اندر اللہ دے رسول مسجد دے اندر تشریف فرمانے، سیدہ عائشہ فرماتی نے ایک عورت آ گئی نال 2 بچیاں موجود نے، آ کے کہنے لگی عائشہ کوئی کھان لی چیز ہے تے پیش کی جائے، شدت دی بھوک ہے کتنے دنوں تو میری بیٹیاں نے تے میں کھانا نہیں کھاتا، فرماتی نے میرے کو 2 کھجوراں نبی پاک دے حجرے دے اندر میرے بھائیوں کنیاں کھجور ہیں 2، تے تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ دی قسم بخاری دے اندر حدیث ہے، کائنات دی سب تو بڑی ہستی تاجدار کونین نبیاں دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کار 3 ماہ تک چولہا ہی نہیں سی چلدا، حدیث بیان کی تھی، پوچھا کہ اماں جی کس وجہ تو فرماتے ہیں کھان واسطے کوئی چیز ہی موجود نہیں سی ہوندی، صرف کھجور آتے اور پانی تے اسی گزارا کریا کرنے سے نبی پاک دا اجرا، فرماتی ہیں عورت آئی میرے کو آ کے سوال کر دی میری بیٹیاں نے کچھ کھانا ہے، میں 2 کھجوراں دے دیتی ہیں، ماں نے ادھی کھجور اس بیٹی نو دیتی، ادھی کھجور بائیں طرف والی بیٹی نو دیتی ہے، دوسری کھجور خود کھان لگی ہے، بیٹیاں نے جلدی جلدی کھجور کھا کے وہ بیٹی ماں کو پھر آ گئی ہیں، کہتی اماں جنابی کھجور سانو دے دو، فرماتی نے میں اتنا عجیب و غریب منظر دیکھیا، ماں دی مانتا دیکھی، ماں دا پیار دیکھیا ہے، ماں نے اپنے منہ دے اندر داخل کی دی ہوئی کھجور نکال کے ادھی اس نو دے دیتی، ادھی اس نو دے دیتی، تے ماں بھوکی رہ گئی، ماں نے دیتی خود بھوکی، تے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دی تے اولاد ہی نہیں رونا شروع کر دیتا، نبی پاک آئے آپ پیار نال عائشہ نو کہنے سن عائش، فرمایا یا عائش لما تبکی کس وجہ تو رونی ہے، محبوب پیغمبر سارا معاملہ دیکھے میں نو حیرانی ہوئی، اتنی ماں محبت کرنے والی اللہ کتنی محبت کرتا ہوئے گا، وہ 70 ماں تو ود سنے ہیں کہ پیار کرتا ہے، کتنی بھی اللہ دی محبت ہوئے گی، فرمایا عائشہ جو تو معاملہ زمین تے دیکھے تیرے دسن تو پہلے جبریل میرے کو لایا ہے، جبریل نے آگے کیا ہے ایہی منظر اللہ نے اپنے عرش تے دیکھے ہے، اللہ نے اپنے عرش تے سیم ایہی منظر دیکھے ہے، اور اللہ نے اعلان کیتا ہے جا کے اس عورت نو بتا دو کہ جس طرح انہوں نے اپنی بیٹیاں تے 2 تے ترس کا کے نو کھجورا دے دیتی ہیں، اللہ نے بیندے تے ترس کرتا ہے، رحمت کیتی ہے، اپنا رحم کیتا ہے، اے بی بی اس عورت نو اسمان جنت دے اندر داخل فرما دیتا ہے، جنت دے اندر جائے گی، اتنی شان ہوئے بیٹیاں دی جنت ملتی ہوئے، اللہ دے رسول دا ساتھ ملتا ہوئے، تے پھر بھی کہنے والا کہ تیاں ہو گئی ہیں، رحمت کی ہو گیا میرے کار، کنے میرے کار دا بوا دیکھ لیا، میرے بھائیو رحمت برکت، ان اللہ نے بیٹیاں دیتیاں، سب تو پہلے بیٹے دیتے، بیٹی اولاد 3 کام کرنے نے سب نو پتا ہے، 7ویں دن سب تو پہلا عقیقہ، ساڈا عام معاشرے دے اندر چاہتا حقیقہ نہیں میرے بھائی، عربی دے اندر لفظ ہے باب العقیقہ، عین تو شروع ہوتا ہے عقیقہ، فرمایا 7ویں دن عقیقہ کرنا ہے، نہ 7ویں دن تو پہلے نہ 7ویں دن تو بعد، جان بوجھ کے، ہاں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، طاقت نہیں، پیسہ نہیں، روپیہ نہیں، تو پھر آگے بھی ہو سکتا ہے کوئی ایشو نہیں، لیکن ایمی جان بوجھ کے میرے برا نے اگلے مہینے باہر آنا ہے ادو کراں گا، میرے ابو جی باہر گئے نے آن گے تو پھر ہوئے گا، فلان کام ہوئے گا، تو نہیں میرے بھائیو لیٹ نہیں کرنا، تخیر نہیں کرنی، ڈیلے نہیں کرنا، نبی پاک کی سنت 7ویں دن عقیقہ کرنا ہے، مسئلہ سن لیجئے، عقیقے دے اندر صرف بکرا بکری چھترا دے اندر نال دی فیمیل لگے گی، بڑا جانور عقیقے دے اندر نہیں کر سکتے، ٹرینڈ بن چکا ہے، مجھ کرتی فلان کرتا، بڑا جانور نہیں چلتا، سیدہ عائشہ نے فرمایا نبی پاک نے منع کیتا، اور جس طرح قربانی دے جانور والیاں شرائط نے کہ لنگڑا نہ ہوئے، کانا نہ ہوئے، دن ٹوٹا نہ ہوئے، سینگ ٹوٹا، فلان فلان چیزاں، اے ساریاں شرائط عقیقے دے جانور دے اندر نہیں نے، لنگڑا چل سکتا ہے، کانا چل سکتا ہے عقیقے دے اندر، دوندا قربانی دے اندر شرط ہے، ادھر کھیرا بھی چل سکتا ہے، نبی علیہ السلام نے حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما جنتی نوجوانوں دے سردار، فرمایا میرے دنیا دے پھول، انہاں دی طرف اللہ دے رسول نے 2 جاناں ذبح کیتیاں، 2 چھترے، 2 بکرے، 2 میڈے ذبح کیتے،
فرمایا اسی طرح مسئلہ ذہن چ رکھنا، اللہ اگر بیٹے دے بیٹا ایک ہوئے تے دو جانا بیٹی ہوئے ایک جان، سیم وہی مسئلہ جو وراثت دے اندر ہے۔ فرمایا پتر نو 2 حصے بیٹی نو 1 حصہ، اسی طرح بیٹے دی طرفوں 2 اور بیٹی دی طرفوں 1 جانور کیتا جائے گا، چھوٹا جانور بڑا نہیں۔ دوسری بات، جو مسائل جو احکام جو شرائط قربانی والیاں نے وہ عقیقے دے اندر ضروری نہیں ہے۔ دوسری بات میرے بھائیوں کی کرنا ہے، نام رکھنا ہے۔ نام دا مسئلہ آ گیا، کوئی سیریل کوئی سیریز کوئی ڈرامہ کوئی ویلیا ماں نے کہتا میں تے وہی نام رکھنا ہے، مینوں نہ دسنا کوئی اور نام۔ مسئلہ سن لیجئے، قرآن دا نام حدیث چو نام جو ملے، صحابہ دا نام صحابیات دا نام اگر بیٹی ہوئے، میرے بھائیو انبیاء دے نام چوز کیجئے رکھیے۔ بعض آپ سارا نام ہے، دیکھو انسان ڈکشنری دے اندر دیکھتا کوئی معنی نہیں لگتا، ڈکشنری دے اندر نام ہی نہیں ہوتا، قرآن دے اندر نہیں آیا، حدیث دے اندر یار میں گوگل تے ویکھیا سی جی ایندا معنی جنت دیاں نہراں، جنت دا پرندہ، کتے بھی معنی نہیں آیا۔ نام اچھا چوز کیجئے، 7ویں دن رکھنا شرط ہے۔ نبی علیہ السلام کی طرف آئیے، نام اتنا میٹر کرتا ہے کہ آپ نے فرمایا قیامت والے دن اللہ انسانوں دے نامہ تو مخاطب کر کے بلائے گا۔ تو نا چنگا ہوئے اگر عبد المنان، اگر عبد الرشید، عبد الرحمن، رحمان، رحم کرن والے دا بندہ، میرے بھائیو اللہ بلائے تو پھر رحم نہیں کرے گا بلا۔ نام اچھا چوز کیجیے، عشرہ مبشرہ کا نام رکھیے یار، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد و سعید، دیگر دے نام، حذیفہ بن یمان رکھیے، دیگر نام جو اللہ دے رسول دے رازدان سن، نام چوز کیجیے۔ تو فرمایا نامہ دا اتنا اثر جے پھر بھی پسند نہ آن تے حدیث دے اندر آندا ہے اللہ رب العزت 3 نام بڑے ہی پسند ہیں۔ کتنے نام؟ 3۔ حدیث ہے نبی پاک دی، فرمایا عبداللہ، عبد الرحمن تے تیجا نام کی حارث۔ 3 نام اللہ دے رسول نے فرمایا اللہ کو بذات خود بڑے پسند ہیں۔ 3 نامہ جو کو چوز کر لو۔ نامہ دا اتنا اثر میرے بھائیو، حدیث ہے نبی علیہ السلام نے موطا امام مالک دے اندر، مصنف عبد الرزاق دے اندر، نبی پاک صفحت دے اندر نے فرمایا من یحلب ناقتی، میری اونٹنی دا دودھ میرے لیے کون دوئے گا، کون دودھ چوئے گا؟ ایک صحابی اٹھیا، یا رسول اللہ میں، فرمایا مسمکا، کی نام تیرا جوان؟ صحابی رسول ہے، کہتا ہے اسمی مرہ، میرا نام کی ہے مرہ۔ مرہ دا معنی کڑوا، معنی رکھ کے دیکھ کے نام رکھیے۔ اللہ دے رسول نے فرمایا بیٹھ جا، کڑوے دے تو دودھ نہیں پیاں گا۔ حدیث ہے میرے بھائیو موطا امام مالک دے اندر۔ دوسرا صحابی رسول اللہ میں دودھ تو مانگا ہے، خواہش ہے میری میں تاڑی خدمت کرا۔ فرمایا تیرا نام کی ہے؟ کہنے لگا اسمی حربن، میرا نام ہے حرب۔ حرب دا معنی لڑائی، عرب دے اندر بڑا نام حرب چلتا سی۔ فرمایا نہیں بیٹھ جا۔ تیسرا صحابی رسول کھڑا، یا رسول اللہ میں خدمت کرنا چاہنا۔ فرمایا تیرا نام کی؟ مسمو کا، کہنا اسمی یعیش۔ قرآن پاک کے اندر فی عیشۃ راضیہ، معنی آباد رہنے والا، خوش رہنے والا۔ فرمایا جی بالکل، تو دودھ دو میری اونٹنی دا جنہ دا نام پورا اللہ دا رسول انہاں دے ہاتھ دا دودھ پینا بھی پسند نہیں کرتا۔ نام نبی پاک نے چینج کیتے، کوئی مسلمان ہوتا اللہ دا رسول نام رکھ دے دے۔ تے میرے بھائیو نام دا بڑا انسان دی شخصیت تے اثر ہوتا ہے۔ ایویں بادا باجی نا اتنا بھارا تے نہ دسو، جہیں وزن کیتا ہے چوک کے ویکھیا بھارا یار، اللہ دے رسول دے صحابہ دا نام رکھو، انبیاء دا نام رکھیے۔ تیسرا کام کرنے والا، نبی علیہ السلام نے فرمایا دے ختنے کروانے نے تے سر منڈوانا ہے، حلق کروانا ہے، سادہ ٹنڈ کروانی ہے۔ میں جتنے بال ہوندے برابر چاندی یا کوئی صدقہ 500,000 کر دو اللہ دے رستے دے اندر، اللہ اس بچے نو ازمائشاں تو بلاواں تو محفوظ فرمائے گا۔ 3 کام کرن تو بعد میرے بھائیو سن لیجئے، ہن آ گیا بچے دی پیدائش تو بعد، ان دے عقیقے تو بعد، ان دے نام رکھن تو بعد تربیت دا مرحلہ۔ تربیت کیجئے، سب تو عظیم اور اہم کردار ہے ماں دا۔ ماں دا انتخاب کیجئے، بہترین ماں دا۔ اسی دیکھ رہے ہیں رشتہ آیا، اچھا ویکھو تصویر ویکھی گئی، قد کنا ہے، رنگ ٹھیک ہے کہ پکا ہے؟ یار ساڈے معاشرے دے اندر رنگ دیکھا جاتا ہے، اگر تھوڑے جے اللہ دی طرفوں دند باہر نے، نہیں جی نہیں، ہسے گی تے پیڑی لگے گی، قد دے تانے، موٹے ہون دے تانے، دیگر تانے، اور رشتے چھوڑ دیتے۔ تو نبی علیہ السلام نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ارشاد فرمایا، میرے بھائیو پھر میں کیا کرنا، میں غصہ نہ کرنا، رفع الیدین آمین تو لڑائیاں کرنا آ رہے ہو، اے بھی نبی پاک کی سنت اور حدیث اور آپ کا مشورہ ہے۔ فرمایا ابو ہریرہ 4 وجوہات تو بیوی بچی چوز کی دی جاتی، 4 وجوہات تو۔ فرمایا سب تو پہلا ہوتا حسن دیکھا جاتا ہے،
نسب دیکھا جاتا ہے، خاندان، اچھا فلان دی تھی ہے، فلان دی فلان، میں کرنی شادی، بڑا اچھا خاندان۔ فرمایا تیسرا ہوندا مال و دولت دیکھا جاتا ہے، چوتھا ہوندا دین اسلام و شرع، پڑھی ہے ماشاءاللہ حافظ ہے، ماشاءاللہ قاری ہے، ماشاءاللہ درس نظامی پڑھی، دین جانن والی۔ فرمایا چار وجوہات تو شادی کی دی، یعنی دوبارہ سن لیجئے، نسب ہوندا حسن و جمال، پیسہ دولت، اس تو بعد چوتھا فرمایا دین دے کے میں تینوں کہنا فَغْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ۔ ابو ہریرہ تینوں اللہ دا رسول وصیت کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، چارہ چیزاں دا وچوں دین نو سلیکٹ کری، دین نو چوز کری، دین والی نو پسند کری، تو دین والی نو پسند کرے گا، اللہ دا رسول کہندا اللہ تینوں محبت کرے گا، اللہ تینوں پسند فرمائے گا، اللہ چہل پہل کر دے گا، اللہ رحمتہ فرما دے گا۔ حدیث سننا کوکھ ماں دی مانے کونا بڑی ضرور ہے نہیں کہ نبی پاک دی سنتا دی دجیاں اڑانے والی سنتا، نبی پاک نے فرمایا خوشبو لگانے والی عورت جنت دے اندر جانا دور دی بات۔ اور میرے بھائیوں اور بہنوں سن لینا، حوالے دا ذمہ دار نہیں اٹھا گا جدی دے حوالہ نکال کے حسن دکھا کے ذمہ داری پوری نہ کرنا۔ اللہ دے رسول نے فرمایا خوشبو لگا کے باہر جانے والی عورت بازار دے وچوں گلی دے وچوں نکل دی ہے اور لوگ دی خوشبو تو مہک اٹھاندے نے، خوشبو سونگدے نے۔ فرمایا سی عورت جنت دے اندر جانا تے دور بھی دی بات ہے، جنت دی خوشبو بھی نہیں سونگ سکے گی۔ اور صحابہ جنت دی خوشبو 500 سال دے فاصلے تے پھیلی ہوئے گی۔ ایسی ماں ہوئے پھر کیسی تربیت ہوئے گی میرے بھائیو، اگر ماں پلکاں منانے والی، پلکاں اتروانے والی ہوئے گی، کیسی تربیت ہوئے گی۔ ماں دا انتخاب کرنا ہے دین دی وجہ تو، نیک ماں دا انتخاب کرنا ہے، پھر بچے بھی پیدا ہوں گے عمر بن عبدالعزیز دی طرح دے۔ حدیث سنیے، نبی علیہ السلام دی وفات تو بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے نے رات نو، گلیاں محلیاں دے اندر، بازاراں دے اندر سارے لوگ سو رہے نے تے عمر حفاظت کر رہے ہیں۔ 22 لاکھ مربع میل دا مالک، حکمران، صدر، بادشاہ، سارے دی حفاظت، عزت دی، مال دی، دولت دی حفاظت۔ دعا فرمائیے کہ اللہ سانو بھی عمر بن خطاب اور عمر بن عبدالعزیز جیسا حکمران نصیب فرمائے۔ حفاظت ہو رہی ہے، آواز سن دینے کرو، واقعہ تو سماعت فرمایا، ادھر پانی پا دودھ دے اندر، کہنے لگے اما جان آج جی تسی عمر بن خطاب دا درس سنیا کہ پانی نہیں پانا دودھ دے اندر، یا کوئی بھی ہیرا پھیری 2 نمبری نہیں کرنی۔ کہنے لگی اتنے کڑا عمر ہے، ادھر کڑا عمر، پا دے پانی۔ تربیت دے اندر میرے بھائیو، بچے دی ذہن دے اندر چھوٹے ہوندے تو بٹھائیے کہ اللہ دیکھنے والا ہے، پتر کام نہ کریں اللہ دیکھ رہے، جھوٹ نہ بولی اللہ دیکھ رہے، 2 نمبری نہ کریں اللہ دیکھ رہے۔ تو کہنے لگی ماں جی نہیں دیکھ رہا عمر، ماننی ہے، لیکن کیا عمر دا اللہ بھی نہیں دیکھ رہا؟ عمر دا اللہ ہے یا نہیں؟ چپ ہوگی ماں۔ سیدنا عمر دے کنا دے اندر میرے بھائیو آواز پہنچی، رشتے ویکھن والے ہو، قد تو تے والا تو تے رنگ تو رشتے چھوڑنے والوں سننا، سیدنا عمر بن خطاب نے بیٹی نو ایک نظر دے نال نہیں دیکھیا، دروازے بند، تاریخ اسلام، تاریخ دمشق اٹھائیے، ایک بھی چہرہ دیدار ہے نہیں دیکھا کہ لنگڑا کے توڑ دیے کہ تورن جیسا ہی ہے، کوب تے نہیں نکلیا فلان، کچھ بھی نہیں دیکھیا۔ دروازے نے نوٹ رکھیا، نشانی لائی کوئی تے اس کار آئے صبح اپنے بیٹیاں کو بلا کے کہنے نے سید عبداللہ بن عمر ہی نہ سنیا نا، عاصم بھی انہاں دا ایک بیٹا سی، کہنے لگے بیٹا میں بڑا ہو چکیا ہاں، نہیں تے میں شادی خود کرتا، ایک بچی ہے، ان دے ایمان دی، ان دے اسلام دی ضمانت اللہ دا رسول دا نبی عمر دیندا ہے، وہ بڑی مومنہ متقی ہے، بڑی متقیہ۔ ابا جی دیکھا ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ کیسی ہے؟ نہیں دیکھا۔ تو پھر کس وجہ تو بادشاہ دا بیٹا شادی کرے ہوندے نال کس وجہ تو؟ فرمانے لگے ہے مسئلہ ہے تے جڑا اندر شادی کرے گا نا عمر ضمانت دیندا ہے اللہ رب العزت انہوں برکتاں تے رحمتاں عطا فرمائے گا۔ شادی ہوئی عاصم دے نال، ذمہ داری اٹھائی شادی کراں گا، گھر دے اندر کے حیران و پریشان، کیا جی میں ویکھیا بھی نہیں کچھ، صرف ایک بات سن کے پسند کیتا ہے۔ تے میرے بھائیو پھر کوک نیک سی، اللہ کو ڈرن والی سی، پھر پتہ کی ہویا؟ ایسے بچے نو جنہیں دودھ دے اندر پانی نہیں پایا، اللہ نے بیٹی عطا فرمائی، اللہ نے اگے بیٹی دیتی، ان دے بطن دے وچوں عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے سن، عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے۔ کوکھ نیک ہونی چاہیے، تربیت کے اندر سب تو پہلا کردار ماں دا، تسی استعمال دے نہیں، تسی انہوں سمجھا دے نہیں، میں کی کرا؟ میرے بھائیو شوہر دے بہنوں باہر گیا ہے، ذمہ داری تاڑی، بس پا دیں گے مسیطے بھیج دیں گے، قاری صاحب سمجھا دیں گے، ٹیچر سمجھائے گی، نہیں، سب تو اہم کردار ماں ہے۔ عظیم حاصل پوری دروس المساجد انہاں دی کتابوں دے اندر لے آئے واقعہ، فرماندے نے ہویا کچھ اس طرح، ساڑھے حاصل پور دے اندر ایک بندے نو پھانسی دا آرڈر ہویا چوری دی گیتی دی وجہ تو،
ਇੰਨੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਪੁੱਛੇਗਾ ਆਖਰੀ ਖਾਹਿਸ਼, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਖਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੰਗੋ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਫਾਂਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਵਜ੍ਹਾ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੀ ਭੈੜੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਂਡਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਬਗੈਰ ਦੱਸਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮਾਂ ਜੇ ਮੇਰੀ ਉਸ ਵਕਤ ਮੇਰੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਥੱਪੜ ਲਗਾਉਂਦੀ, ਮਾਰਦੀ, ਸਮਝਾਉਂਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਡਾਕੂ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ نے میری حوصلہ افزائی کی، حوصلہ شکنی نہیں کی تھی۔ کہنے لگی شاہ چل ٹھیک ہے، اج گھر کچھ بھی نہیں سی، تینوں یہی بنا دینی ہے۔ تے کہنے لگا ودا کام گھروں جو پچھوں پورا ہاتھ سی، تے اج اتنا بڑا چور و ڈاکو بنیا کہ پھانسی تے چڑھ رہا۔ سب تو اہم کردار ماں دا۔ اسی کی کیتا؟ موبائل لے تا۔ علماء بھی ایسے بسے تو کہندے نے کہ موبائل نہیں، غیر محرم۔ پھر میاں بیوی نے سونا، کوئی پتہ نہیں، پتر دا کمرہ علیحدہ، دھی دا علیحدہ، فلان دا علیحدہ، ایک چ نہیں سونا، نہ جی نہ، علیحدہ علیحدہ میں اپنے پتراں نوں کمرے لے کے دیتے ہیں۔ تو پھر اے موبائل پاس ہوئے تے اللہ ماشاءاللہ کون بچ سکتا ہے؟ پھر نیٹ لگا ہوئے، لمبیاں راتاں ہون، کیا ہو سکتا ہے اس معاشرے دا میرے بھائیو؟ اس وجہ تو انہاں دی تربیت کرو۔ اگر تھوڑا جا نظر رکھی جائے تو یہ کی کر دھام تسی تے اننے تنگ نظر اپنی دھی نوں ڈرا کے رکھنا، ماں دا پیغام آ گیا۔ ایک واقعہ سماعت کرنا، طاہر نقاش مصنف نے، رائٹر نے، اردو گزار، ادھر کوئی کتاب ہے، کوئی دارالاسلام جیسی کوئی مکتبہ ہے، ادھروں بھی تانوں انہاں دی کتاب ملے گی، قلم کے آنسو، نام کتاب دا قلم کے آنسو، رائٹر ہے طاہر نقاش۔ پتہ کی لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں یہی معاملہ اج دے دور دے اندر ہویا، تقریباً 2011 کی شاید بات لکھتے ہیں۔ ہویا اس طرح کہ ٹچ موبائل پتر کو بھی ہے، دھی کو بھی ہے، کمرے بھی علیحدہ نے، میاں بیوی سوئے نے، پتہ کوئی نہیں کی ہو رہا ہے۔ کہتے تقریباً 4-5 ماہ بیٹی نے کیتے یاری لائی، پتر نے کیتے یاری لائی، 5-6 مہینے گلاں کرتے رہے۔ 5-6 ماہ تو بعد ڈیٹ کرن دی، ملن دی ایک جگہ مختص کیتی کہ کتنے ملیے۔ تے میرے بھائیو اللہ دی قسم جے میں کتاب دا حوالہ دستا، قلم کے آنسو کتاب جے نہ ہوئے ذمہ دار، کہنے لگے ڈیٹ لئی جگہ بھی وہ مختص کیتی جنہوں اسی بڑی پکیزہ جگہ، داتا دربار، داتا دربار۔ کہنے لگے وہ نکلی بچی بھی کرو، پتر انہاں دا بھی ماشاءاللہ 1.5 پوائنٹ مختص ملے۔ تو داتا دربار پہنچے نا تے بہن بھرا نوں ویکھ کے شرمندہ ہو گئی، تے بھرا بہن نوں ویکھ کے شرمندہ، تے 3 مہینے میں نال گلاں کردا رہیا، میری بہن ہے، کوئی پتہ نہیں۔ 4 ماہ تو بعد پتہ چلا بہن ہے، اور پھر معافیاں مانگ کے رو کے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے معافی مانگ کے کہنے لگے سارے دا سارا قصور ساڈے ماں باپ دا ہے، جنہاں نے سانو موبائل بھی لے دیتا اور جنہاں نے سانو الگ کمرے دے اندر جگہ بھی دے دیتی۔ آپ نے فرمایا جدھر ایک بندہ دوسرا شیطان ہوئے گا۔ نماز سکھائیے، توحید دی دعوت دیجئے۔ توحید دی دعوت دینا انبیاء دا شیوہ ہے میرے بھائیو، نماز دی تلقین کرنا انبیاء دا شیوہ ہے۔ یعقوب علیہ السلام فرمایا ان کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک۔ یعقوب علیہ السلام تے اللہ فرماتا جدو موت دا وقت قریب آیا ہے، اپنے بچیاں نو جمع کر کے کوئی وراثت تقسیم نہیں کی تھی، کوئی گور اصول نہیں دسیا پترو انج مارکیٹ دے اصول جے انج چلنا ہے، فلان انج کرنا ہے، فلان کو اتنے پیسے لینے جے، فلان ہے، کچھ بھی نہیں۔ کہنے لگے اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں میں ایک غم کھاندا ہے، اندروں اندروں ایک غم کھاندا ہے، ما تعبدون من بعدی، کہ میرے جان تو بعد تسی کن دی عبادت کرو گے؟ توحید۔ سارے بولے قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، ابا جان تاڑے باپ دی اپنے دادا ابراہیم دے باپ دی اسے رب دی عبادت کران گے۔ لقمان علیہ السلام دی طرف آئیے، اختلاف ہو گیا علماء دا، اختلاف ہو گیا محدثین دا۔ لقمان علیہ السلام اللہ دے نبی نے، کوئی کہتا لقمان رحمہ اللہ اللہ دے نبی نے، فرولا پہ گیا، لیکن انہوں نے اپنے بیٹیاں نو نیک بندہ بھی سمجھا جائے، انہوں نے اپنے بیٹے نو ایسی نصیحت کی دیئے، اللہ اور رشتے اتنی پسند آئی، اللہ پاک نے اوہی نصیحت سیم ٹو سیم ایز اٹ از، وہی ورڈنگ محمد الرسول اللہ دے سینے دے قرآن بنا کے نازل فرما دیتی۔ اتنی پسند نصیحت آئی، اور سورت کا نام رکھا سورت لقمان۔ کی کہتے ہیں اپنے بیٹے میرے پتر سارا پڑھیے، یا بنی اقیم الصلاۃ، کہنے لگے میرا پتر شرک نہ کرے، ان الشرک لظلم عظیم، بڑا بڑا ظلم ہے شرک۔ آگے یا بنی انہا
ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. میرے پترا خشکی دے اندر تری دے اندر رہنے والی کوئی ایک بھی چیز ایسی نہیں جنوں اللہ نہ جانتا ہے, اللہ نو خبر نہ ہے. یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانھا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. کہنے لگا میرے بیٹا اقیم الصلاۃ, میرے بیٹے نمازاں قائم کرنا, نمازاں نہ چھڈی, خلف برا نہ بنی, میرا جانشین برا نہ بنی. وامر بالمعروف, نیکی دا حکم دے, نیکی دی دعوت دے, قرآن سنائی, حدیث سنائی. وانھا عن المنکر, لوگاں برے کاماں تو روکی. واصبر علی ما اصابک, پھر جدو تو کام کرے گا, تبلیغ کرے گا, لوگاں نے بیڑا کہنا ہے, لوگاں نے برا کہنا ہے. فرمایا پھر انہاں دی عزت تے, انہاں دی تکلیف تے, انہاں دی باتاں تے صبر کری. ساریاں نصیحتاں کر دینے اپنے بیٹے نو. اللہ نو تربیت اتنی پسند آئی کہ قرآن بنا کے نازل فرما دیتا ہے. آگے بڑھیے, ماں دی تربیت سب تو اللہ. سنیے نبی علیہ السلام تے قرآن آیا ہے, اللہ نے کی فرمایا ہے, فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. تربیت کیجئے. ایک عورت عبد المالک مجاہد حافظہ اللہ دارالسلام دے ڈائریکٹر اپنی کتاب دے اندر میرے سفر نامے دے اندر لکھ دے رہے, فرماندے نے ایک عورت اپنی دوست دے گھر گئی مہمان بن کے تے کہندی کہ میں جا کے بیٹھی اپنی دوست دے کول, بچیاں دیاں تین دوڑدیاں آئیاں تے کہنے لگا اما جان ٹائم ہو گیا ہے. کس بات دا ٹائم؟ کہنے لگا اما جان جنت دے اندر گھر نہیں بنانا, جنت دے اندر تربیت دیکھیے. عورت حیران ہوئی, کہنے لگی یار کی جنت؟ کہندی میں نے سکھایا ہے, دیکھی کی کر دیا. ہاں بیٹا بنانا ہے, پڑھو. پھر بیٹیاں نے پڑھنا شروع کرتا قل هو اللہ احد اللہ صمد, پوری سورت اخلاص. کیونکہ نبی پاک کی حدیث امام البانی سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر نقل کرتے رہے کہ نبی پاک نے فرمایا جنہیں 10 واری شرک نہیں ہونا چاہیے, ذات دے اندر, صفات دے اندر, ربوبیت دے اندر, الوہیت دے اندر, کسی بھی چیز دے اندر اللہ نہ شرک نہ کرے. 10 واری سورت اخلاص پڑھ لے. میرے ویرو بولو کتنی واری؟ فرمایا 10 واری سورت اخلاص پڑھ لے. 10 واری پڑھن دی برکت دے نال اللہ اس بندے دا جنت دے اندر محل تیار فرما دیتا ہے. تیو بالکل کرنا ہے, پڑھو. پھر 10 واری سورت اخلاص پڑھی. اور یہی سورت اخلاص نبی علیہ السلام کو شکایت آ گئی, صحابہ شکایت, محبوب پیغمبر جڑا مسجد قباء دے اندر, مسجد نبی تو دور, مسجد قباء تسی وہ امام مقرر کیتا ہے, ہر مغرب عشاء فجر دی رکعت دے اندر نہ کوئی قرآن پاک دا حصہ پڑھ کے نال سورۃ اخلاص ضرور ملاندا, آخر تے قل هو اللہ, پھر رکوع دے اندر جاندا ہے. صحابہ کرام فرماندے نے نبی علیہ السلام نے انہوں بلایا ہے, وجہ پوچھی. اللہ دے بندے رکعت دے اندر سورۃ اخلاص کو پڑھنا شکایت آئی ہے کہ انہیں سانو سنا کے نا بس. تے کی کہنے لگا, کہنا محبوب پیغمبر مجبور ہاں, سورۃ اخلاص نال مینوں بڑی محبت ہے. قل هو اللہ احد, اللہ فرماندا ہے اللہ اکیلا یکتا ہے, اللہ الصمد بے نیاز ہے, مینوں بڑا پسند ہے, مینوں بڑا پیار ہے. تے صحابہ کرام فرماندے نے جدوں بات کر کے ختم ہونا آپ دی اکھاں دے اندر آنسو, نبی پاک نے فرمایا صحابہ سنو اینو سورۃ اخلاص نال پیار جے اللہ نو رشتے اس بندے نال پیار ہے, اخلاص نال. اور معاویہ بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک کے صحابی فوت ہوئے نے, مسند احمد کے اندر حدیث پاک موجود ہے. نبی پاک نے جنازہ پڑھایا ہے, جنازہ پڑھان تو بعد آپ نے چہرہ صحابہ کی طرف کیتا ہے. صحابہ کہتے ہیں ویکھ کے آپ حیران ہوئے, اس طرح آپ دیکھیں اچانک آپ کو جبریل فرشتے نظر آئے. فرشتہ جبریل دے نازل ہون دی وجہ کی یہ قرآن کہتا ہے وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا.
فرمایا فرشتے بھی اپنی مرضی نال نازل نہیں ہو سکتے جتنی دیر اللہ دا امر نہ آ جائے, اللہ دا حکم نہ آ جائے. جبریل تیرے نازل ہون دی وجہ کی ہے, اور محبوب دیکھیے نظر اٹھا کے اللہ نے مینوں اکیلے نو نازل نہیں حکم نہیں کیتا نازل ہوندا, میری معیت دے اندر اللہ نے 50,000 فرشتہ نازل فرمایا ہے. اللہ نے کہا میرے بندے نبی پاک دے صحابی معاویہ بن معاویہ دا جنازہ پڑھ کے آؤ. جبریل جنازہ پڑھن دی وجہ کی وجہ بنی سے اللہ نے جو نازل کیتا ہے, فرماندے نے جدو بھی بچے دی تربیت, جدو بھی اندا بچہ پیدا ہوندا سی بولن دے قابل ہوندا سی, پاپا مما دادا دادی کچھ بھی نہیں سی سکھاندا, اے سب تو پہلے انہوں سورۃ اخلاص سکھاندا ہے. اینو سورۃ اخلاص نال پیار ہے, اللہ نو بھی اندے نال پیار ہے. اللہ نے سانو حکم کیتا ہے کہ میرے بندے دا جا کے جنازہ پڑھ کے آؤ. 50,000 فرشتہ نازل ہویا ہے. بچیاں نے پڑھیا سورۃ اخلاص, کہنیا پترو لگ گیا محل, دوڑیاں پھر آئیاں تھوڑی دیر, اما جان گھر تو بن گیا ہے. تے ہر بندے دا دل ہوندا ہے کہ فنیشنگ اچھی ہوئے, فنوس لائٹنگ کوئی ایسے ڈیزائن اچھے ہون. تے کہندی تیو میں وہ بھی تانوں دسنی ہاں, الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ. نبی پاک نے فرمایا ایسی جنت دے خزانے, جنت یا فنوس, جنت یا لائٹاں کی نے لا حول ولا قوت. ہو پڑھو, وہ پڑھنا شروع ہو گئی. حیران ہے عورت, اتنی اچھی تربیت. کہنے 4 منٹوں تو بعد پھر آئی تو کہ اما جان ٹھیک ہے وہ تو. ہر بندے دا دل ہوندا ہے کہ امی ساڈے گھر ایک لون ہوئے, بڑا سارا باغ, کوئی گارڈن, تے اما جان وہ نہیں بنانا. تے عورت کہندی میں دیکھیا حیرانگی دے نال کہ عورت کہندی کہ باغ بھی لگن گے, درخت بھی لگن گے. وہ کس طرح؟ آپ نے فرمایا جڑا بندہ صبح دن دے اندر 4 کلمے پڑھتا ہے, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ, تے چوتھا کلمہ کیڑا ہے اللہ اکبر. 4 کلمے پڑھتا ہے, اللہ ان دے جنت دے اندر ایک ایک کلمے دی وجہ تو ایک ایک درخت لگا دیتا ہے. کہندی یہ بات ہوئی, کہندی بیٹا پڑھو 4 کلمے. اونچی اونچی بلند آواز نال بیٹی نے پڑھنا شروع کر دیتا. لیکن کی کیتا جائے, اتنے ماشاءاللہ ہر برانڈ سوٹ دا, نشاد فلاں ہر پتا, ہر میک اپ دا نام پتا, ہر جتی دے برانڈ دا نام پتا, ہر ایک چیز دا پتا, لیکن نہیں پتا تو قرآن دا نہیں پتا, نہیں پتا حدیث دا نہیں پتا, تربیت ہی نہیں. تربیت کیجئے میرے بھائیوں, سچا بنائیے اپنے اولاد میں. واقعہ سنیا ہے, سماعت فرمائیے. ایک شخص سفر کر رہا ہے, سارے تسی انہاں نام جانتے ہو, ایک ایک بندہ سفر کر رہا ہے کشتی دے اندر, سمندر دا سفر ہے. آئے چور ڈاکو لٹنے والے, جو لٹیا تے ہویا کہ کہنے لگے جی تیرے کو کنے پیسے, انہیں سب نے چھپائے. اندھی کو آئے تے کہنے تیرے کو کنے, کہنا 200 اشرفیاں. وہ حیران ہو, ایک دوسرے کہتا پہلے ہی ویکھیا جنہوں سے لوٹ رہے ہیں بندہ کہ آپ پیش کر رہا ہے کہ 200 اشرفیاں. کہتے کتنے, کہتا ہے جیب چ. حیران کی طرح کہتا تو آئیا باہر. اترے سمندر جو باہر نکل کے اپنے وڈے سردار کو لے گئے. کہنا کہ جی اے عجیب و غریب پتر ایک بچہ نظر آیا, سارے لکاندے پھرتے ہیں. تو انہیں دسیا آپ کیا جیب دے اندر. بچہ پتہ نہیں وہ کہنا آپ پتر خیر ہے, ذہنی توازن درست ہے. کہنے لگا بالکل. تو پھر آپ پیش کر رہے ہیں. کہنے لگا جی کیوں؟ کہنے لگا میری ماں نے میری تربیت کی تھی پتر زندگی چ مر جائیں جھوٹ نہ بولیں. تربیت ہے. تے کی تسی اپنا آپ ایکسپیکٹ کر دے ہو کہ جدو گھر فون آیا ہاں جی آئی صاحب کتنے ہو, تے پتر سامنے کہتا میں گھر نہیں ہے, میں لوروں باہر. تے کی ایکسپیکٹ ہو رہا ہے کہ پتر میرا سچ بولے گا. کہہ دے پیو گھر نہیں, کہہ دے جا کے, تے وہ کیا سچ بولے گا؟ جیسی تربیت جیسا کر کے دکھاؤ گے ویسا تہاڈی اولاد کرے گی. 4 سال دا بچہ یا بچی مارنا شروع کرتا, پٹنا شروع کرتا. میرے بھائیو سائنس دے مطابق جاؤ جا کے سرچ کر لو, 6 سال تک بچے دے دماغ دے اندر وہ حصہ نشوونما نہیں پاندا کہ جڑا ویکھن دا, حیران کی طرح سنن دا اور پھر قبول کرن دا اللہ نے نشوونما پاندا ہی نہیں. جس طرح بچہ پیدا ہوندا ہے اکھاں تو نظر نہیں صحیح آندا, دھندلا نظر آندا ہے کچھ ماں. اسی طرح وہ بنیا ہی نہیں, چپیڑا مارتا کہ ماننا ہے کہ نہیں, انہوں سخت کر دیندا ہے. انہوں کہتے ہیں بچہ بڑا چیڑا ہو گیا. 6 سال تک نبی پاک نے فرمایا ایکسپیریمنٹ کر کے دکھاؤ. چاہتے ہو تاری جتی اٹھائے ان کے سامنے, اپنے پتر کے سامنے اپنے باپ کی جتی سیدھا کرو, سمجھانا جتی نہیں چکی میری. تو میرے بھائیوں نہیں, وہ بنیا ہی نہیں حصہ. ان کے سامنے پریکٹیکل کرو. لین دین کے مسئلے نے جھوٹ تو پاک ہو گئے تو سامنے کرو دے صحیح. رات نو ماں نو باپ نو دباؤ کہن دی لوڑ نہیں ہوئے گی. جدو جا کے تو لمبے پے گا نا تے رب عزت دی قسم اپنے آپ آ کے پتر تیرے پیر دبائے گا, گارنٹی ہے. سچ دی عادت. کہنے لگا میری ماں نے کہا سی مر جائے جھوٹ نہ بولے. تے تہاڈے سامنے لے لو, کوئی بات نہیں, اللہ دینے والا. حیران کہندے نے پتر کتھوں آیا, سانو چالو تے لے کے, اسی بھی تیرے نال دین پڑھیے, دین سیکھیے, قرآن دی سیکھیے, سانو بھی سب کچھ ختم کر کے اللہ دی جنت دے اندر جانا ہے.
سارے مسلمان اور سارے دے سارے توحید تے دین تے لگ گئے. کیا بچے دا نام کی سی؟ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ. طریق دے اندر اللہ ایسیاں دے نام نہیں ڈبوندا، ایسیاں دے نام سالاں تو سال صدیاں گزرن تو بعد بھی نہیں بھولیا کرتے جنہاں دی تربیت اچھی ہوئے. میرے بھائیو تربیت کیجئے. کنگھی کرو تے دسو بیٹا یہ کنگھی کرنا نبی پاک کی سنت ہے. خوشبو لگاؤ تے انہوں دسو کہ خوشبو لگانا نبی پاک کی سنت ہے. نبی پاک نے پترا کیا سی کہ 3 تحفے جڑا کوئی دیوے انہوں واپس نہ موڑے، ایک دودھ دا، ایک تکیے دا تے ایک خوشبو لگان دا. خوشبو آپ کو بڑی پسند سی. نہ جاؤ چلن دا طریقہ سکھلائیے. میرے دے ڈاڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کی نام ہے سلمہ، ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد دے اندر شہید ہو گئے. تے نبی پاک نے پیغام بھیجیا میں سلمہ تیرے نال میں شادی کراں گا. مختصر صحیح مسلم تے بخاری دے حوالے دے نال محبوب جی میں تیرے نال شادی نہیں کرنا چاہتی، کراں گا شادی. وجہ کہندے نے میں تیرے چھوٹے چھوٹے بچیاں دی تربیت تے پرورش کرنا چاہنا وا. اللہ دا رسول تربیت کرنا چاہتا ہے کہ کتے آوارہ نہ ہو جان، گندی مجلس نہ بیٹھ جان. تے پلٹ کے دیکھے نبی پاک دا امتی کی کہندا شادی تے کر لاں گا، منڈے نہیں بچے نہیں میں لینے، یہ بچے سوٹا ہے مار ہے تو نہ کر. شادی کرنی ہے تے بچے قبول کرنے پہن کے نبی پاک دی سنت ہے. تو ہن پھر نبی پاک نے کہا ٹرخایا نا اس باللہ 2 نمبری کیتی ساڈے وانگو رشتے کرن دے اندر. انہاں دا بیٹا عمر بن سلمہ بخاری دے اندر حدیث 7 سال دا بچہ کی کہندا ہے، کہندا اللہ دی قسم میں امید دے نال تے دعوے دے نال کہہ سکنا وا جیسی تربیت میری نبی پاک نے کیتی ہے ویسی میرا باپ ابو سلمہ بھی نہیں سی کر سکتا. کس طرح؟ فرماندے نے کہ ساڈے والا متریا پتر میرا نہیں رہے گا، ماں بس ہے پیو پتہ نہیں کون چپیٹا مارنا، دور کو ٹھٹے مارنا. اپنے پتر نال پیار کرنا ساڈا شیوا بن چکا، دوسرے نے پتر نو مارنا ساڈا شیوا ہے. نبی پاک نے کی کیتا ہے اپنی گود دے اندر ابو سلمہ دے بیٹے عمر بن سلمہ نو بٹھایا. نبی پاک کے سامنے کھانا لے آندا گیا ہے. مختصر کھانے دے اندر کچھ بوٹیاں بھی نے، گوشت بھی ہے. اب بچے نے چھوٹے جنہیں نے ابو سلمہ دے بچے نے اس طرح بوٹیاں اٹھا کے کھانا شروع کر دیتی ہیں. نبی پاک نے فرمایا یا غلام اللہ دی قسم کتے تھپڑ نہیں مارے، کتے گالا نہیں کڑیاں، کتے برا بلا نہیں کیا مجلس نہیں. فرمایا یا غلام سم اللہ کل بیمینک وکل مما یلیک. اے غلام سب تو پہلے چھوڑ دے بسم اللہ پڑھ، اللہ دا نام لینا ہے، اپنے سامنے کھانا اور دائیں ہاتھ دے نال کھانا. اتنی اچھی تربیت کیتی ہے. تربیت کے روتے نبی پاک نے قرآن کی کہندہ یا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا. ایک واقعہ سنی اپنی بات کو ختم کرنا وا. عبد المالک مجاہد صاحب اپنی کتاب دے اندر نقل کرتے ہیں میرے سفر نامے دے اندر کہندے نے لندن دا میں دورہ کیتا. لندن ایک سکول دے اندر ہیڈ ماسٹر سکول دے پرنسپل یا سکول دے ٹیچر نے پروفیسر نے اپنی کلاس دے اندر آ کے چھوٹے چھوٹے بچیاں کو پوچھدا ہے پتر تو کی بننا چاہنا ہے، تو کی بننا چاہنا ہے، تو کی بننا چاہنا ہے. کسی نے کہا جی میں پائلٹ بننا چاہنا وا، ریسلر بننا چاہنا وا، میں انجینئر تے ڈاکٹر بننا چاہنا وا، بزنس مین. سارے نے اپنے اپنے دل دی تمنا تے چاہت اپنے سامنے رکھی ہے. میرے بھائیوں تے بہنوں غور نہ سننا ماں دی تربیت کتنی میٹر کر دی ہے، کتنی اہمیت دی حامل ہے. ایک بچے کو پوچھا گیا تے کہنے لگا کرسچن عیسائیاں دے سکولاں دے اندر بچہ کہندا ہے سر اگر میرے کو پوچھتے ہو نا تے میں کچھ بھی نہیں، میں صرف نبی پاک دا صحابی بننا چاہنا، صرف صحابی. حیران کی طرح صحابی کہندا کیوں نہ بنا صحابی؟ قرآن نے کیا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. میں کیوں نہ صحابی بنا؟ قرآن کہندا اولئک حزب اللہ، وہ اللہ دی جماعت سی. قرآن کہندا اولئک هم الراشدون، سارے کامیاب نے. قرآن کہندا اولئک هم المفلحون، سارے فلاح پا گئے نے. قرآن کہندا ہے میرے سر میرے ٹیچر ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. قرآن نے کہتا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. حضرت میں کیوں نہ بنا؟ قرآن کہتا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والحافظين
فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. میں کیوں نہ بنا قرآن پاک دے اندر اللہ نے ذکر خیر کیتا. صحابی کال کیتی گئی ساڈے مانگوں نے کال کرو, ماں پیو نے بھی نہیں آنا, پولیس نے بھی نہیں آنا, ادارے نے بھی نہیں آنا. کال کیتی کرو بلایا گیا ہے, کار والے پیرنٹس سامنے کھڑے نے, ماں باپ سامنے. جی دسو تہاڈا پتر ہونے گیا پائلٹ انجینئر فلاں فلاں, تہاڈا پتر کہندا میں صحابی. واٹ از صحابی؟ ڈیفینیشن بتائیے صحابی دی. کہنے لگے نبی پاک دے صحابی سن, نبی پاک دے امتی سن, آپ دے جانثار سن, آپ دے جرنل, آپ دی ساری فوج نبی پاک دی. وہ صحابی تے پتر صحابی نے تے پتہ چل گیا. تے تو بننا کیوں چاہنا ہے؟ تربیت دیکھیے گا میرے بھائیو, بننا کیوں چاہنا ہے؟ لگا میں اس لیے بننا چاہنا ہاں رات نو جدوں بھی میں سون لگنا وا نا, اسی سونا ہے انہیں انج نہیں سونا, کارٹون لاؤ, فلاں کھلونا پکڑا دو, فلاں کچھ پکڑا دو, ماں موبائل کے نال دودھ پیا رہی ہے, نال ماشاءاللہ ٹک ٹاک اور فلاں. کس طرح تربیت ہوئے گی میرے بھائیو؟ نہ ہے کرنا کہ سننا ہے ادھروں کڈی تے بس ختم. تربیت کیجئے اگر چاہتے ہو. اللہ دی قسم نبی پاک نے, میں تے چاہنا جمعہ ختم کرتا ہے ایک حدیث یاد آ گئی, سماعت کرنا مسند احمد دے اندر موجود ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عذاب قبر ایک بندے اتنی شدت دا ہو رہا, اچانک ختم ہویا تے پوچھا گیا کس وجہ تو ہویا ہے, کیا گیا اج ایک مجلس دے اندر تیرا پتر چنگی چ بیٹھا سی, اوتھے حضرت صاحب نے دعا کی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی, اگے کی ولی والدیا کہ اللہ میرے ماں پیو نو معاف کر. تے اللہ نے نبی پاک نے فرمایا والد صالح یدعو له, مرن تو بعد نیک اولاد دعا کرے نا اللہ ضرور اثر پہنچاتا ہے. تے تیرے پتر دی دعا کرن دی وجہ تو اللہ نے عذاب ختم کر کے جنت دے تیرے لیے کھڑکیاں کھول دی. تے جے پتہ ماشاءاللہ پتر سگریٹ پیندا ہے, کدی نماز دے میں آنا وا نہیں آندے تے میں کی کراں, میں پھر کی کراں؟ میرے بھائیو سماعت کرنا. آخری بات کہنے لگے پتر کیوں بننا چاہنا ہے؟ میں بات کر رہا تھا کارٹون, فلاں سیریل, فلاں ڈرامے, ہر ایک دا پتہ ہوں. اتنا یوز کرنا موبائل سانو نہیں آتا جنہیں ماشاءاللہ پتر نو آتا ہے. کہنے لگا میں جدوں بھی رات چھوٹا جا بچہ سون لگنا وا نا تے میری ماں اپنے نال لٹا کے تے مینوں کہندی چل بیٹا آج میں تجھے عبداللہ بن مسعود کا واقعہ سناؤں, چل بیٹا آج میں تجھے حذیفہ بن یمان کا واقعہ سناؤں, آج میں تینوں ابو بکر کا واقعہ سنانی ہے کہ جنہیں نبی پاک نے اپنے کندھیاں تو اٹھایا, سب نے کٹیا, پھر بھی نبی پاک نے تکلیف نہیں پہنچائی. مجھے ایک نہ ایک صحابی کا واقعہ سنا کے میری ماں سلاتی ہے, تو جب میں سنتا ہوں اتنا ایمان تازہ ہوتا ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ کاش میں بھی نبی کا صحابی بن جاؤں. اے ہے تربیت. دعا کیجئے کہ اللہ پاک سانو اصل معنی دے اندر. میرے بھائیو پیسہ بھی اتنے رہ جانا ہے, دولت بھی اتنے رہ جانی, بنگلہ کار بنا دیتا ہے نا اولاد نو, رہ جانا ہے اندر, گڈی موبائل ہر شے فنا اور ادھر رہ جانی ہے. لیکن نبی پاک نے فرمایا اگر اولاد کی تربیت کر کے گئے, رب عزت کی قسم تاڑے جان تو بعد ایک نکا جنہ نیکی دا کام کرے گی نا, اللہ تعالیٰ نے ضرور ٹھنڈک قبر دے اندر پہنچائے گا. تے جے نہ تربیت کیتی تے الٹی صاحب جے, تے اللہ پاک سانو تے ساڈی آل اولادوں نمازاں دی حفاظت کرن دی توفیق عطا فرمائے, اور ساڈیاں بہناں اور بھائیاں نو اصل معنی دے اندر اولاد دی تربیت کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے. آخر